کیونکہ انسان خود نہ بھی جانا چاہے کسی غلط راستے پر تو دوسرے آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم مر جاؤ گے، تم چلو فلاں کے پاس، وہ فلاں گیا تھا، اور عجیب و غریب قصے کہانیاں سناتے ہیں، اس کے پاس علاج کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے پاس گیا تو وہاں سے شفا ہو گئی. ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان کو خود نہیں پتا ہوتا تو کسی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسا عامل ہے کہ جو گرہ لگا رہا ہو، پھونکے مار رہا ہو، یا بعض لوگ تالے کو لاک کر دیتے ہیں پڑھ کے، بعض اور خرافات کرتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس سے بچنے کی ضرورت. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نجاست اس کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے کہ انسان استنجا ٹھیک نہیں کرتا، یا انڈر آرمز اور انڈر لیگز بال نہیں صاف کرتا، اور وہ گندگی کا مجموعہ بن جاتے ہیں. بعض لوگوں کے پسینے میں بڑی بو ہوتی ہے، منہ سے بو آتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں کرتے. بعض لوگ نہاتے نہیں ہیں اور ان کے جسم سے ایک عجیب سی سڑاند آتی ہے. تو یہ بھی سبب بنتے ہیں جادو یا کسی بھی ایسی تکلیف کے آنے کا. اس لیے سب سے پہلے تو اللہ پہ پکا توکل اور یقین رکھیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کریں. اور وہ کیا ہے کہ اپنے سے ہر نجاست اور گندگی کو دور کریں، چھوٹی ہے یا بڑی. کیونکہ سستی، کاہلی، لاپرواہی، اپنے کپڑوں کو صحیح طرح صاف نہ کرنا، جسم کو صاف نہ کرنا، دانتوں کو صاف نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں پھر دعوت دیتی ہیں بہت سی خرابیوں کو. تو کرنا پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کو پکارنا ہے، پھر طہارت کا انتظام کرنا ہے، عبادات کی پابندی کرنا ہے. مثلا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا ہے. یہ ایاک نستعین ایک کتاب ہے، اس کے اندر ساری دعاؤں کو اسی وجہ سے جمع کر لیا گیا تھا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت تم کو آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے. پھر یہ ہے کہ عبادات میں دوام ہونا چاہیے. ایک اور چیز جس کے ذریعے شیاطین آتے ہیں وہ تصاویر وغیرہ ہیں، اور رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آتے ہیں. تو گھروں میں جو تصویریں لٹکائی جاتی ہیں ان کو اٹھانا لازم ہے. اسی طرح گھر کے اندر کتا نہیں رکھنا چاہیے. باہر ہو تو حفاظت کے لیے وہ اور بات ہے، لیکن گھر کے اندر نہ ہو کتا. اور ویسے بھی کتا رکھنے سے ایک کی رات کے برابر اس کے اجر ضائع ہوتے رہتے ہیں. کرنا کیا نہیں، عامل کے پاس نہیں جانا، کیونکہ جادو کا علاج جادو سے نہیں کروانا. یہ جادو کا توڑ جادو سے نہیں. اچھا وہ کون ہوتے ہیں جو جادو سے توڑ کرتے ہیں؟ جو معالج مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھے وہ نہیں ٹھیک، اس سے نہیں علاج کرانا. یا مریض کا استعمال شدہ کپڑا منگوائے، ٹھیک نہیں. کوئی جانور مانگے، اتنا گوشت لاؤ یا بکرا دو اور اس کا خون ملے، یا اس سے کوئی عمل کرے اور اسے غیر آباد جگہ پہ پھینکوائے کہ چھت پہ ڈالو بوٹیاں، کہ جنات وغیرہ کو وہ کھلواتے ہیں. ایسا منتر پڑھے جو سمجھ نہیں آتا، اس سے بھی بچنا ہے. پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور زبان سے بول رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ اٹھ جائے وہاں سے. مریض کو ایسا تعویذ دے جس میں مربع کی شکل کے ڈبے بنے ہونی، چکور ہونی ہوتے مربع اسکوائر، اور ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر ذرا لکھے ہوں. یا تعویذ لٹکانے کے لیے دے، لٹکانے والی چیز نہ لے. یا پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حرف لکھ کر دے اور اس برتن کا پانی پینے کو کہے. یا مریض کو حکم دے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے ایک مقرر وقت کے لیے کسی کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ آتی ہو، بالکل اندھیرے میں جا کے بیٹھو اور یہ کرو کوئی خاص عمل، وہ بھی نہیں کرنا. پھر اسی طرح کبھی وہ مریض کو کہے کہ اتنے دن پانی کو نہیں ہاتھ لگانا، کیونکہ طہارت ہوتی ہے نا پانی سے، تو نہیں گندا رہے مریض تاکہ اور اثر ہو. یا مریض کو کچھ چیزیں دفن کرنے کے لیے دے کہ جا کے یہ چیز زمین کے اندر جا کے دبا دو، دفن کر دو، لکھی ہوئی ہے کچھ. مریض کو مختلف چیزوں کی دھونی دے، وہ ہوتا نا کچھ جلا کے اور پھر وہ اس کے ارد گرد کوئی دھواں چھوڑتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا. کرے کیا؟ دو چیزیں ہیں، شرعی دم اور طب نبوی. اور اگر جسمانی تکلیف ہے تو اس کا دوائی وغیرہ علاج. سب سے پہلے جادو کا جو اثر ہے اسے جادو نکال کے زائل کیا جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، حکم دیا تھا نا کہ اس کنویں میں جہاں
وہ دبایا گیا تھا آپ کے بالوں کے اندر جو بھی کچھ یعنی اس پہ جو بھی گرا لگا کے، تو وہ ایک بے رضوان کنواں تھا، اس کے پتھر کے نیچے رکھا گیا تھا، تو اس کو آپ نے نکلوایا تھا. تو جب پتہ چل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے سامنے لیا، کس نے کیا، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے. اللہ تعالیٰ بتائے گا آپ، اور پھر آپ اس کو نکالیں. تو کسی بھی خاص ذریعے سے جب پتہ چلے تو اس کو نکالا جائے. عبداللہ بن باز کہتے ہیں حتی الامکان جادو کی جگہ کا پتہ چلانے کی کوشش کی جائے، خواہ زمین میں ہو یا پہاڑ یا کسی اور جگہ. جب اس کا علم ہو جائے تو اسے نکال کر تلف کر دیا جائے. اس طرح جادو باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر یہ پتہ نہ ہو کہ چیز کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر کے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے. قرآن پاک کے ذریعے علاج. قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اس لیے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ ایک عورت کو دم کر رہی. آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت خود بھی کرنی چاہیے. اگر بیمار بہت ہی لاچار ہو تو کوئی اور پڑھ کر اس کو سنا سکتا ہے. خاص طور پر سورۃ الفاتحہ. خارجہ بن سل تمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہوں کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا. اور ان کے گھر والے کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی خیر لے کر آیا ہے، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ اس کا علاج کر سکے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. اصل بات ہے یقین کی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس وقت انسان نیت کر لے کہ اللہ تو ہی ہماری مدد کر اور اس بلا کو دفع کر، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرح ہم اس مصیبت پر قابو پائیں. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں اور قرآن مجید کے کچھ اذکار ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے. قرآن پاک کی آیات کے علاوہ مسنون اذکار ہیں جن کا پڑھنا انسان کو فائدہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی منزل پہ پڑاؤ ڈالے یعنی کسی جگہ پر جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی. اور وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کسی شہر میں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، کسی بھی جگہ پر، کسی پارک میں جائیں، کسی تفریح پہ جائیں، کہیں جائیں، جاتے ہی جہاں اترے، گاڑی سے اترے پہلے ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ واپس آنے تک کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. بچوں کو بھی سکھائیں. ایک اور روایت میں ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارق يترك بخير يا رحمان. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور ہر حادثے کے شر سے سوائے اس حادثے کے جو خیر کا باعث ہو، اے رحم فرمانے والے. تو یہ دعا بھی بہت فائدہ مند ہے، اس کو روزانہ صبح شام پڑھنے کی عادت ڈال لیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر آپ کو دم کیا تھا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی بسم اللہ ارقیک. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں یا دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کی شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. یا آپ اپنے بچوں پر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، کسی بھی بیمار پر. مشاری راشد کا رقیہ ہے جو یہ آئی فونز وغیرہ ہیں، آپ اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ دعائیں انہوں نے پڑھی ہوئی بھی ہیں. اسی طرح الہدا کی ویب سائٹ جو ہے یا فرحتہاشمی.com پہ ایک ویب سائٹ ہے وہ دعا کے نام سے، اس میں آپ کو یہ دعائیں ملیں گی. انشاءاللہ ہم لنک فرنٹ پیج پہ بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایاک نستعین کتاب انشاءاللہ اویلیبل بھی ہوگی، چھپی ہوئی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کو PDF کی شکل میں پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں.
اسی طرح ایک اور دعا، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے 3 دفعہ صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھی تو شام تک اس کو کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی۔